الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. حضرات، مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا. یہ امت آزمائشوں سے گزرتی رہی ہے، گزر رہی ہے اور آئندہ بھی آزمائشوں سے گزرتی رہے گی. ہر دور میں مصائب کا اور مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑا. اور اسلام کی خصوصیت ہے، ایمان والوں کو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون اصلی ایمان والا ہے، کون نقلی ہے، کس کا ایمان کھرا ہے اور کس کا ایمان کھوٹا ہے. ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو جاری کرتا ہے اور ایمان والوں کو آزماتا ہے. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ کر بچ جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آگے کچھ نہیں ہوگا، ان کی آزمائش ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے. اور آج کے دور میں جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، ان کو بھی ہم آزمائیں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون سچا ہے اپنے ایمان میں اور کس کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے، کون کھرا اور کھوٹا ہے. تو آزمائشیں اس امت کے حصے میں آتی رہی ہیں، ہر دور میں اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. لیکن آزمائش سے گھبرا جانا، مصیبت میں پیچھے ہٹ جانا، اپنے مشن کو چھوڑ دینا، حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یہ اس امت کا شیوا نہیں، یہ اس امت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور مت پڑنا، تم بزدلی مت دکھانا اور تم غم مت کرنا، تم ٹینشن مت لینا. تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی سربلند رہو گے، جیت تمہاری ہوگی الٹیمیٹلی، فائنلی، بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو. ایمان کی حقیقت اگر تمہارے دلوں میں اتر چکی ہے اور ایمان کی لذت تم کو مل چکی ہے تو تمہاری جیت ہو کر کے رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہرا نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. لیکن اس کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا، عمل کے ہتھیار سے، ایمان کے ہتھیار سے مسلح ہونا پڑے گا. نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، تلاوت کا اہتمام کرنا ہوگا، سچائی پر قائم رہنا پڑے گا، امانت داری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، امانت داری کا ثبوت دینا ہوگا، سچائی کا ثبوت دینا ہوگا، معاملات کو صاف شفاف رکھنا ہوگا. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حالات کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے، حالات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا جائے. صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی مشن کے سامنے کھڑا ہونا، کسی مشن کے لیے مضبوطی سے جم جانا اور ڈٹ جانا. یہ صبر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں.
اور اس کے لیے مدد جو ملتی ہے، صبر میں جو طاقت ملتی ہے، وہ ایمان سے ملتی ہے اور نماز سے ملتی ہے، دعاؤں سے ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن ہوتا، کوئی ناگوار صورتحال پیش آتی، تو آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کی نصرت کے بغیر اور اللہ کی طاقت کے بغیر یہ آزمائشیں ٹل نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ جو مضبوطی کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، حرام خوری سے بچتے ہیں، ہیرا پھیری سے بچتے ہیں، غلط کام سے بچتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں غلبہ عطا کرتا ہے، زمین کی حکومت ان کے حوالے کرتا ہے اور ان کے دین کو مضبوط بناتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں سچے دل سے اور عمل سے اس ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، وہ نیک عمل کرتے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہے، ان کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ پاک و تعالی زمین میں ان کو غلبہ عطا کرے گا، زمین کی خلافت ان کو عطا کرے گا، ایسا کہ ان لوگوں کو خلافت دی گئی تھی جو اس سے پہلے تھے۔ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے اس دین کو غالب کرے گا جس دین پر وہ عمل کرتے ہیں، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ان کے لیے، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ دو باتیں بہت بنیادی ہیں آج کے حالات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو غلبہ دے گا، دین کو طاقتور بنائے گا اگر ایمان اور عمل صالح کی شرط پائی جائے گی تو۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت میں تبدیل کر دے گا۔ جو ایک ڈر ہے، ایک ہر انسان سہما ہوا ہے، ہر انسان ڈرا ہوا ہے، ہر انسان خوف زدہ ہے۔ یہ خوف کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں، ایمان کی کمزوری۔ جب ایمان کی طاقت دل میں آئے گی اور ایمان کا یقین آئے گا تو پھر دنیا کے سارے خوف نکل جائیں گے، ساری طاقتوں کا خوف نکل جائے گا، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر طاقت سے ڈرتا ہے، وہ سانپ بچھو اور چوہے سے بھی ڈرتا ہے، وہ ایک مچھر سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل نہایت کمزور پھسپھسا ہوتا ہے ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے محروم ہونے کی وجہ سے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس دل میں اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ دل کبھی بھی باطل کی طاقتوں سے، باطل کے لشکر سے، باطل کی فوج سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور جو اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کا خوف اس کے دلوں سے نکال دیں گے، باطل کا خوف اس کے دلوں سے نکال دیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس لیے کہ وہ صرف میری بندگی کرتے ہیں، وہ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، مجھے کو اپنا رب مانتے ہیں، مجھے کو اپنا حاکم مانتے ہیں اور میری ہی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر اس کا گمان میرے بارے میں اچھا ہوتا ہے، اس کا ایمان میرے اوپر مضبوط ہوتا ہے تو میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا ایمان ہی کمزور ہوتا ہے،
جب وہ دوسروں سے ڈرنے لگتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اپنی تدبیروں پر اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، تو پھر میری مدد بھی اور میری نصرت بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہر قدم پر، ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس نے اللہ کو اپنا خالق مانا ہے، اپنا مالک مانا ہے، اور اللہ ہی کی ذات پر اس کا بھروسہ ہے، اور جس کا توکل اور جس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔